گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو۔ سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں، تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں
کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے۔ ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے، ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سنویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی۔ جنہوں نے واصف کو گوڈسے کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی، وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے، وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ، مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدیواسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رگور کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں تو آپ کو حصہ داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا، وہ ڈھونڈنے آیا ہے۔